بیٹا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیے ہیں. یہی سوال انہوں نے کیا, آپ نے دوسرے لہجے میں سوال کیا, تو جواب وہی ہے جو بلاول صاحب نے دیا. کے معاملے پر آپ حالانکہ حکومت کے عادی ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری کیوں سرگرم ہے, نون لیگ کیوں نہیں سرگرم, آپ نے کیوں پہل کی کہ یہ آئینی ترمیم ہو, یا آپ کو کوئی ڈائریکشن کی اس طرح؟ ہم ایک تو آپ کے یہ جو فریمنگ ہے کہ نون لیگ سرگرم نہیں تھی, اس پہ میں آپ سے اتفاق رائے نہیں کرتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اپنی طریقے سے سرگرم تو تھے, ہمارا طریقے کچھ اور ہے, ان کے طریقے کچھ اور ہے, تو وہ تو ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے. آبویسلی اگر آپ میرا اپنا شاید جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں کافی کمیٹڈ ہوں, کہ میں چاہتا ہوں کہ چارٹر ڈیموکریسی کے جو کمپوننٹس رہ چکے ہیں اس پہ میں عمل درآمد کرنا تو ضرور چاہوں گا. اور وہ سمپلی اس لیے کہ میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ وعدے کیے, تو جب بھی مجھے یہ لگے گا آج کی صورتحال میں یا آنے والے کل کہ شہید بی بی کا کوئی وعدہ پہ میں عمل درآمد کر سکتا ہوں, تو ویسے ہی میں میدان میں اتر پاؤں گا. ایسے تو کوئی آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. منظر بھائی آپ پوچھ رہے ہیں. مولانا صاحب, آپ نے شدید شروع میں مخالفت کری آئینی ترامیم کی, اب جب کہ آپ کا اور پیس پارٹی کا سمجھوتا ہو گیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا سمجھوتا یا ترمیم تیار کر دی ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ حصہ بن جائے گی اور متفقہ طور پہ یہ ترامیم منظور ہو جائیں گی؟ پہلا سوال آپ سے. دوسرا, چیئرمین صاحب بڑی جلدی میں لگ رہے تھے, اتنی جلدی کیا تھی آپ کو آئینی ترامیم پاس کرانے کی, کہ اندر کی بات بتائیں کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیے, جہاں تک تو آپ دوبارہ کر اپنا پیسے آئینی ترامیم میں ظاہر بات ہے آپ کا ان سے اتفاق ہو گیا ہے, لیکن تو آپ نے شدید مخالفت کی. میں یہ 10-15 دن میں ایسا کیا ہوا کہ آپ راضی ہو گئے اور پی ٹی آئی آپ کو اس طرح سپورٹ کرے گی؟ نہیں, یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں. جو پہلا مسودہ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا ہے, اس کو آج بھی مسترد کرتا ہوں اور کل بھی قابل قبول نہیں ہے. اور ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے, پیپلز پارٹی بھی ایک ڈرافٹ بنا چکی تھی, پھر ہم نے بھی بنایا. ان کو ہمارے سوچ کا اندازہ تھا, باتیں ہوئی تھیں, ملاقاتیں ہوئی تھیں, انہوں نے بھی اس کے قریب ایک مسودہ تیار کیا. آج ہم نے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر کہ ہمارا تھوڑا فرق تھا, اس فرق کو آج ہم نے مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے کہ اس آئین کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے, جمہوریت کو اور جمہوری اداروں کو ہم نے طاقتور بنانا ہے, ملک کے سیاسی نظام میں اعتماد پیدا کرنا ہے. تو ہر چند کے بہت نقصانات ہو چکے ہیں اور کافی عرصے سے ہم ان نقصانات کو برداشت کر رہے ہیں. تو آج ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا تاکہ آئین محفوظ رہے, وہ کسی کا کھلواڑ نہ بن سکے. پارلیمنٹ کو آئندہ کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کس طرح ہمیں کام کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں. اپنا گھر جب تباہ ہوتا ہے تو خود ہی اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے, لوگ آ کر آپ کے لیے آپ کا گھر نہیں بنائیں گے. تو اگر ملک ہے, پارلیمنٹ ہے, آئین ہے, تو اس کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے. ہم پہلے بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ تھے, ملک کے ساتھ تھے, اور آج بھی اگر ہم نے سوچا کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اور اس کا جو پہلا مسودہ ہے وہ قابل قبول نہیں, تو وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں تھا, وہ آج بھی قابل قبول نہیں ہے. اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رائے بنتا ہے تو صد بسم اللہ, ہم اس پہ خوش ہیں. تھینک یو. کس بات کا جواب دے رہا ہوں میں؟ جلدی میں کیوں؟ او میں جلدی میں تو بالکل نہیں. اب میں تو انتظار کر رہا ہوں 2006 سے, تو 2006 سے جو انتظار کرتے کرتے 2024 تک پہنچتے ہیں, وہ آدمی تو جلدی میں نہیں ہوتا. آج بھی اگر 1-2 دن یا اس سے تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑے گا تو میں انتظار کرنے کی. تحریک انصاف کو بڑی امیدیں تھیں آپ سے کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے, لیکن آج اتفاق ہو گیا. تو آپ نے کہا پچھلا مسودہ تھا اس کو آپ آج بھی مسترد کرتے ہیں, تو آپ نے کہا اس پہ اتفاق نہیں ہوا تو اس کو ابھی اس پہ نہیں کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو جو ابھی آپ نے اتفاق کیا جس مسودے پر,
دیگر سیاسی جماعتوں کو اس پہ اتفاق کروا دیں گے؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو تجاویز جس پر ہم غور کر رہے ہیں یہ ان سے مخفی نہیں ہے. ہم نے ان کے سامنے اپنا جو تجاویز کا خاکہ تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور ہم مزید بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں، اور اب جس چیز کی طرف اتفاق رائے جائے گا وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم پورے ایوان کا کانسنسس حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو محور ہے یا جو بنیادی نقطہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت. میں اس پہ آ رہا ہوں مائک کی طرف ہے، اس میں آپ بات کریں، میں اپنا مائک فکس کرتا ہوں. بنیادی محور وفاقی آئینی عدالت ہے، تو آج کے ڈرافٹ میں یہ تو سمجھا جائے نا کہ آپ اور مولانا صاحب وفاقی آئینی عدالت میں تو متفق ہیں نا. آج کے ڈرافٹ پہ یہ سمجھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں. ہم نے تو ایک اتفاق رائے پہ پہنچ چکے ہیں. اس اتفاق رائے، اس کا سینسس کا باقاعدہ اس کا شکل کیا ہوگا، اس کا الف بے پہ فل سٹاپ کاما کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی اسی اتفاق رائے پہ شامل ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مل کے اس کنسنسس ڈاکیومنٹ کو اپنے اسمبلیز کے تھرو پاس کروانا چاہیں گے. ہمارے نظام کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جائیں. کامران مولانا صاحب سے تو آپ کی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے، تو باقی جو پارلیمنٹ میں پولیٹیکل فورسز ہیں کیا ان سے بھی آپ ہی بات کریں گے یا مسلم لیگ نون ہم سب PTI سے بھی کوئی رابطہ مولانا صاحب کے ذریعے ہم سب ویسے باقی سیاسی جماعتوں سے عام طور پہ بات بھی کرتے ہیں. اس آئین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو تجویز ہے اس پہ اپنے نمائندے کے مختلف پارٹیز کے پاس بھیجے ہیں، سول سوسائٹی کے پاس گئے ہیں، میں خود بار ایسوسیشنز کے پاس تو کیا ہوں. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے سوال ہے، ہم نے جو ہائی پاورڈ پارلیمانی کمیٹی بنایا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی نمائندگی دی، وہ اس لیے ہم نے سوچا کہ وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا، ایک مناسب جگہ ہوگا جہاں اگر ویسے تو عام طور پہ تحریک انصاف ہم سے تو ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر اس فورم جب کہ موجود ہے تو یہ فورم کے تھرو ہم ایٹ لیسٹ کم از کم وہاں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ان کے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے تو بات مسلسل چلتا ہے. اور آبویسلی اگر اس پہ PTI کنسنسس کے لیے اوپن ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو قائل کرے، بیکاز اس سے میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ PTI کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو ان کے ذاتی ایشوز ہے یا سیاسی ایشوز اپنی جگہ، وہ جو ملک کے مسئلے ہیں اس پہ اپنے انپٹ ضرور دیں. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے انپٹ لے سکتے ہیں تو اس کو میں ویلکم ہی کروں گا. میرا سوال مولانا صاحب سے، مولانا صاحب یہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ مجھے پہلے والے مسئلے پہ اعتراض تھا اور میں نے اس کو پہلے بھی مسترد کیا، ابھی بھی مسترد کرتا ہوں، تو آپ یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے کہ آپ کو اس میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جس پہ آپ کو اعتراض تھا اور ابھی بھی ہے. اور میرا چیئرمین صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ مولانا صاحب کو بنانے میں کامیاب ہو گئے، آپ کس حد تک پر امید ہے کہ دیگر جماعتیں بھی آپ سے متفق ہو جائیں گے، آپ ان کو بلازم کریں گے اپنے ڈرافٹ کو؟ ایک بات جو میرے خیال میں بڑی سنجیدہ انداز میں آپ نے کی ہے، منانے میں کامیاب ہو گئے. کس چیز پہ منانا ہے؟ کیا انہوں نے میرا قتل کیا ہے یا میں نے ان کا قتل کیا ہے؟ میں نے ان کی چوری کی ہے، انہوں نے میری چوری کی ہے؟ انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، میں نے ان کو نقصان پہنچایا؟ دونوں الگ الگ سیاسی پارٹیاں ہیں، الگ الگ ان کی شناخت ہے، الگ الگ ان کا منصور ہے، الگ الگ ان کے فورم ہیں، اپنے فیصلے ہیں.
اور سیاسی جماعتوں میں اختلاف کے باوجود ملک ایک ہے، کاز ایک ہے، اتفاق رائے پیدا ہوتے بھی ہیں، اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج اگر ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے تو وہ ایک معمول کی سیاست کا حصہ ہے اور یہ رہنا چاہیے، یہ ہماری سیاست کا حسن ہے۔ ہم اس سلسلے میں چاہیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن سب مل کر ایک آئینی ترمیم کی طرف جائے۔ آخر 18ویں ترمیم بھی تو ہم نے مل کر کی تھی، حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی سب نے مل کر کی تھی، اور جب آئین بنا تھا تو اس وقت بھی تو تمام پارٹیوں نے مل کر آئین بنایا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، بلکہ اس آئین کی روشنی میں پرائم منسٹر بننے والے سے پہلے صدر پاکستان تھے وہ، اور اس میں میرے والد صاحب شریک تھے، خان عبدالولی خان شریک تھے، پروفیسر غفور شریک تھے، چودھری ظہور الہی صاحب شریک تھے، محمود علی قصوری شریک تھے، اور بلوچ رہنما اس میں شریک تھے، غوث البزنجو صاحب اس میں شریک تھے۔ تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو تمام پارٹیوں کو مل کر سوچنا ہوتا ہے کہ وہ ملک کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کے ذاتی مسائل نہیں ہوا کرتے۔ تو آج بھی صورتحال جب ایسی بنی ہے کہ آئین کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے تو آئین کو تحفظ دینا یہ تمام ہماری محب وطن جماعتوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو پارلیمنٹ کو کمزور کرنا، آئین کو کمزور کرنا، ملک کو کمزور کرنے والی جتنا مواد اس کے اندر تھا اس سارے کو ہم نے اگر نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر یہی بہترین سیاست ہے اور یہی ملک کی وفاداری کی علامت ہے۔ چیئرمین صاحب یہ بتا دے گا کہ مختصر آپ کی نظر میں وسیع ترین اتفاقی رائے سے کیری نمبر 804 کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور یہ بھی بتا دے گا یہ جو ترمیم ہے یہ 25 تاریخ سے پہلے جو ہے پاس ہوئے گی، اس کے بعد کوئی میں ڈیڈ لائن کی یا ایسے کوئی بات تو بالکل نہیں کروں گا۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا قیادت ہے وہ پی ٹی آئی کی مرضی کہ ان کو ضرور اپنے قائد سے تو وہ پوچھنا چاہیں گے۔ ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت وہ کچھ مختلف رہا ہے۔ ہمارے نقطہ نظر یہ ابھی تک یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مثبت سیاست کے بجائے کنسنسس پیدا کرنے کے بجائے وہ رکاوٹ بنتی ہے۔ بٹ امید یہ ہے، ایک بات اور واضح کر دوں کہ نہ فضل الرحمان کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، نہ بلاول زرداری صاحب کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، نہ نواز شریف اور شہباز شریف کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، نہ عمران خان کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم ملک کے فائدے اور نقصان پہ سوچ رہے ہیں۔ تو آپ صحافی حضرات کے بھی ذہنی سطح اتنی وسیع ہونی چاہیے کہ ملک کا فائدہ اور نقصان آپ کے مد نظر ہونا چاہیے، اور اس سوالات سے ذرا گریز کریں۔ دو مختصر سوال Thank you. یہ دوپہر سے ویٹ کر آپ اسیوم کریں کہ میں نے یہ جواب دیا آپ کا سوال۔ آپ کرنل بھائی پہ آخری وہاں سے لیں گے ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس کے سلسلے میں آپ وکلاء کے پاس گئے تھے، لیکن کیا تمام اسٹیک ہولڈرز اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کیونکہ وکلاء کی جانب سے ملک کی تحریک چلانے کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے ترمیم کا۔ اب میں نے تو ضرور وکلاء سے، لیگل فٹرنیٹی سے، سول سوسائٹی سے، سیاسی جماعتوں سے انپٹ گفتگو وہ تو چلتا رہا، مزید انپٹ لینا چاہیں گے۔ جہاں تک کوئی موومنٹ کے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ اپنا پالیسی ہے کہ ایک دفعہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وکلاء کا بات سنا اور ابھی تک بھگت رہے ہیں، تو اب اس بار آپ اس بات کا معافی مجھے دیں گے کہ جبکہ میں ضرور انپٹ لینے کے لیے تیار ہوں، تجویز لینے کے لیے تیار ہوں، جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ایک غلطی کی اور بلیک کوٹ اور بلیک روب کی دھمکی میں آ کے 19ویں ترمیم پاس کروایا، وہ غلطی میں چاہوں گا کہ ہم پھر سے نہ دہرائیں اور ملک کا مفاد کے سوچے۔ اگر وہ کنسنسس کے تھرو ہم آئینی ترمیم کر کے سارے سٹیک ہولڈرز کا انپٹ لے کے آئین سازی کر کے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ سکتے ہیں تو وکلاء کا حق ہے، ان کا حق میں وہ سپورٹ میں جلوس نکالے یا کے خلاف جلوس نکالے۔ یہ فیصلہ آخر پاکستان کے عوام کی منتخب نمائندے 2 جماعتیں ان میں سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ہیں اور ہمارا کوشش ہوگا کہ یہ کنسنسس کے ساتھ ہو اور ملک کے
مفاد کے حوالے سے. Rajasthan ke تھینک یو last question. تھینک یو. Sir, just one. Voice of America. آپ نے جب بھی کہا کہ جو ہماری 26 امینڈمنٹ ہے اس کی بیسس چارٹر آف ڈیموکریسی اس کے کوئی 30-36 پوائنٹس ہیں. کیا وجہ ہے کہ تمام پارٹیز تمام پوائنٹس میں کیوں نہیں ایگری کرتی؟ 2006 سے 2024 آ گیا اب تک آپ تمام لوگوں کو اس کے تمام پوائنٹس میں کیوں نہیں ایگری کر رہے ہیں؟ ایک تو 26 امینڈمنٹ میں کچھ پوائنٹس لے کر آ رہے ہیں, شاید 27 امینڈمنٹ. But no, that I think that is ahistorical and out of context. 18th Amendment کو جب ہم انٹروڈیوس کروا رہے تھے تو ہمارا خواہش, ہمارا ڈیزائر تو یہ ضرور تھا کہ من و من, لفظ و لفظ, فل سٹاپ, کما ہم چارٹر ڈیموکریسی کو پاس کروائیں. کہ جن وکلا کے پہلے بات کر رہے تھے نا, ان زمانوں میں ریاست نے ہونا تھا ماں کی طرح, اور ایک مہم چلا تھا جو پرسن اسپیسیفک تھا, جو قانون میں, آئین میں, پاکستان میں دہائیوں سے مسئلے تھے. وہ مسئلے کو ایک طرف رکھ کے ہم نے پرسنالٹی اسپیسیفک ایک محنت کیا کہ یہ بندہ بحال ہوگا اور آئین کا بالادستی ہوگا. ہم نے اس پروسیس میں کچھ قربانیاں دی, مطلب قربانی اس طریقے سے کہ 18ویں ترمیم میں ہم نے 80% آف دا چارٹر ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کر سکیں, مگر جہاں تک جوڈیشل ریفارمز اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی سوال تھا وہ کام رہ گیا, نیب ریفارمز کی سوال تھا وہ کام رہ گیا, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا سوال تھا وہ کام رہ گیا. آج اس لیے کہ ہم 26th امینڈمنٹ کی صورت میں جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس بنا رہے ہیں, اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں نے نیب ریفارمز یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا چارٹر ڈیموکریسی کا کسی کمپوننٹ کو بھول چکا ہوں. میں تو چاہوں گا کہ اگر ممکن ہے تو وہ تمام کمپوننٹس ہم انکارپوریٹ کر سکیں. تو دیز تھنگز آر ناٹ میوچلی ایکسکلوسو. اس وقت جو سیاسی ماحول بن رہا ہے, جس کے لیے امید ہے کہ ایک سیاسی راستہ نظر آ رہا ہے, وہ اس ملک میں پہلی بار ہماری تاریخ میں انشاءاللہ تعالی ہم جوڈیشل ریفارمز کرنے جا رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں, اس نے بس کنکلوڈ کر دیا. ایک گزارش میں کروں آپ سے. دیکھیے, جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ نہ پاکستان کے آئین کا متبادل ہے, یہ نہ کسی اپنی پارٹی کے منشور کا متبادل ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ایک اخلاقی معاہدہ ہے. وہ اخلاقی معاہدہ جب جمہوریت کا آپ تصور کریں گے تو جمہوریت میں تدریجی اصلاحات کا تصور ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی کوئی ایسے مراحل آتے ہیں, جیسے آج آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے, کل کوئی اور مسئلہ آ جائے گا, پھر اور مسئلہ آ جائے گا, تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں اس اخلاقی معاہدے کی طرف بھی دیکھیں گی کہ یہاں ہم نے کن باتوں پہ اتفاق کیا تھا, تاکہ اس مسئلے کی طرف پہنچنے اور منزل کو حاصل کرنے میں آسانی ہو. تو یہ ہمارے سیاسی عمل کے لیے, ملک میں سیاسی فیصلوں کے لیے ایک آسانی پیدا کرنے والا اخلاقی معاہدہ ہے. جہاں جہاں ہمیں وہ یہ تعاون دے سکے گا ہم وہ تعاون حاصل کریں گے اور اس سے استفادہ کریں گے. وآخر دعوانا تھینک یو.